غوث پاک اج کرم کرو اج کرم کمان دا ویلا اے اج کرم کمان دا ویلا اے اج کرم کمان دا ویلا اے یا غوث پاک. اب رب ٹوٹ گیا ہے. برحال میں اتنا کہوں، دیکھیے اللہ کیا فرمائے گا، ان میں سے جن جن کو پہچانتے ہو ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو. اب حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ولیوں کے جو پیارے جہنم میں جل رہے ہوں گے نا، ان کے پاؤں جل رہے ہوں گے، چہرے نہیں جلائے گا اللہ چہرے نہیں جلائے گا ان کے. کیوں نہیں جلائے گا؟ اللہ جانتا ہے کہ ولی اپنے پیاروں کو چہرے دیکھ کر پہچانیں گے. اللہ جانتا ہے شفاعت ولی کریں گے. اللہ جانتا ہے ولی جنت دیں گے، اسی لیے ان کے چہرے نہیں جلاتا، چہرے سلامت رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جاؤ ان میں سے جس کو پہچانتے ہو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو. اب پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے جان پہچان رکھا کرو. اللہ کے ولیوں سے جان پہچان کیسے ہوتی ہے؟ جب بھی پاکستان جاؤ نا، حضور کی حدیث ہے جب انسان کسی قبرستان میں جاتا ہے، عام مومن کی قبرستان میں قبر پر جاتا ہے تو وہ عام فرد بھی قبرستان میں آنے والے کو پہچان لیتا ہے. تو جب پاکستان جاؤ پاک پتن شریف ضرور جایا کرو، داتا علی حجویری کے مزار پر ضرور جایا کرو، کیونکہ اگر تم ان کے دور میں نہیں تھے تو نہ صحیح ارے قبر میں جان پہچان کر لو. بروز قیامت جب ولی شفاعت کریں گے تو تم کہو گے ہم معین الدین چشتی اجمیری کے دور میں نہیں تھے، ہم بابا فرید الدین گنج شکر کے دور میں نہیں تھے. جب جہنم میں پاؤں ہماری گناہوں کی وجہ سے جل رہے ہوں گے تو بابا فرید کو کہیں گے بابا فرید میں تیرے دور میں نہیں تھا لیکن بابا فرید یاد ہے پاک پتن حاضری ضرور دیا کرتا تھا. ارے خواجہ اجمیری میں تیرے دور میں نہیں تھا لیکن یاد ہے آپ کو جب بھی ہند آتا اجمیر شریف ضرور آتا. جان پہچان ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ولیو جاؤ جسے پہچانتے ہو جہنم سے نکال کے داخلے جنت کر دو. اس وقت کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، کاش کہ دنیا میں ہم ولیوں کے خلاف نہ بولتے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے دنیا میں بھی لعنت برس رہی ہے، دنیا میں بھی جلے ہوئے ہیں، وہاں بھی جلے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، وہ چہرے بھی دیکھ رہے ہوں گے کاش کوئی ولی ہمیں پہچان لے. ارے ولی تجھے کاہے پہچانے، ولی تجھے کیوں پہچانے؟ ارے جن کے خلاف زندگی میں تو حرام کے فتوے دیتا رہا، جن کی محفلوں کو تو حرام کہتا رہا، جن کے درباروں پر جانے پر تو شرک اور بدعت کے فتوے لگاتا رہا، وہ تجھے کیوں پہچانیں گے؟ جب میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی غوث پاک کی قیادت میں جب جنت جا رہے ہوں گے کوئی دیکھنے والا کہے گا ارے اعلیٰ حضرت آپ غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کریں، آپ کی اپنی شفاعت بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، غوث پاک کی شفاعت بھی دلوا دیں. اعلیٰ حضرت کہیں گے ارے دیکھو تو صحیح غوث پاک کے ماننے والوں میں سے ہے کہ نہیں. اگر غوث پاک کے ماننے والوں میں سے ہے اعلیٰ حضرت شفاعت کریں گے، اور اگر کوئی گستاخ ہوا کہے گا احمد رضا ارے ہند کے باسی ارے خان صاحب ہماری شفاعت کرا دیجئے. اس وقت اعلیٰ حضرت کہیں گے نہیں نہیں، اس وقت نہ کہتا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا تو. یہ فکر ہمیں، یہ نظریہ ہمیں اعلیٰ حضرت سے ملا ہے.